آبرو ہر ایک کو پسند ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری عزت بنی رہے، میری آبرو بنی رہے۔ یہاں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی عزت کا معاملہ ہے اور نبوت کا دامن ہے، اور نبوت کا دامن بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ بہرحال جس گھر میں اللہ کے پاک پیغمبر پلے اور جس خاتون نے اپنا بیٹا بنا کر پالا اور اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا، بڑے ہوئے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تو اب اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اپنے جال میں پھنسانے کا ارادہ کیا، حضرت یوسف کی عزت کو پامال کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ اسی کے گھر میں پلے، اسی کے گھر میں کھائے پیے، اسی کے گھر میں اس عورت نے اپنا بیٹا بنا کر پالا۔ جیسا کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا جس وقت خرید کر کے لائے تھے کہ بیگم صاحبہ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ لیکن دیکھ لیجئے جب حضرت یوسف بڑے ہوئے تو اس عورت کے دل میں بے ایمانی آ گئی، اس عورت کے دل میں بدمعاشی آ گئی۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام پر جوانی بھی موجود ہے، تنہائی بھی موجود ہے، خلوت بھی موجود ہے، والد سے بھی دور ہے، علاقے سے بھی دور ہے، مصر سے بھی دور ہے، ہر ایک سے دور ہے، تنہا تنہا سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اور ہر ایک کی تمنا ہوا کرتی ہے، ہر ایک کی آرزو ہوا کرتی ہے کہ جب تنہائی ہو تو تنہائی میں کوئی دل لگانے والا بھی ہو۔ ہر ایک کی آرزو ہوا کرتی ہے، ہر ایک نوجوان کی تمنا ہوا کرتی ہے جب میرا نوجوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میری بھی کوئی بیوی بنے، میری بھی کوئی بیوی صاحبہ بنے، میں بھی اس کے ساتھ تنہائی گزاروں، ہر ایک کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ دیکھ لیجیے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات، تنہائی بھی موجود ہے، اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، لیکن مجال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف کو ایک نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ پیغمبر کی آنکھوں پر اللہ کا پیرا ہوا کرتا ہے، پیغمبر کی آنکھوں پر اللہ کا پیرا ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوا کرتا ہے۔
وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، زلیخا نے اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے دروازے بند کر دیے، تمام کے تمام دروازے بند کر دیے، محل کا ایک دروازہ نہیں۔ اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے وغلقت الابواب کہ بہت سارے دروازے تھے، اگر ایک دروازہ ہوتا تو قرآن یوں کہتا وغلقت الباب، لیکن اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے۔ اور دروازے بند ہی نہیں کیے بلکہ دروازوں کے اندر تالے لگا دیے، اور دروازوں کے تالے لگا کر چابیاں اپنی جیب میں رکھ لی، چابیاں اپنے پاس رکھ لی۔ اور وقالت حیت لک، پھر وہ عورت کہنے لگی، زلیخا کہنے لگی، او یوسف اب کیا دیکھتا ہے، اب کیا دیکھتا ہے، اب تجھے کون سی چیز روکتی ہے، چل تو میری تمنا کو پوری کر، میری آرزو کو پوری کر، میری حسرت کو پوری کر، جو میرا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کر، ابھی تک تو میرے مقصد کو پہچانا ہی نہیں کیا۔ پیغمبر کا امتحان ہو رہا ہے، اور یہ اتنا سخت امتحان ہے، اتنا سخت امتحان ہے کہ اچھے اچھوں کے قدم یہاں پر ڈگمگا جاتے ہیں، اچھے اچھوں کے قدم یہاں پر پھسل جاتے ہیں، لیکن یہ پیغمبر کے قدم، پیغمبر سے یوں کہہ رہی ہے وقالت حیت لک، اب تجھے کس چیز نے روک رکھا ہے یوسف، اب تو تم میرے کہنے کو پورا کر۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم اپنی نظریں نیچے کو جھکائے ہوئے ہیں۔ واقعہ کہنے حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کے کہ حسن بھی موجود ہے، حسن کے پیکر ہے سیدنا یوسف علیہ السلام والتسلیم۔ اللہ رب العزت نے اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا، کائنات کے اندر اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نیچے کو نظریں جھکائے ہوئے ہیں، زلیخا بار بار کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی نظریں اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں آئے، اور زبان سے یہ کہا قال معاذ اللہ۔ واقعتاً جو پیغمبر کی زبان سے نکلنا چاہتا تھا خدا کی قسم وہی نکلا۔ اللہ کا پیغمبر دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، مدد کے لیے کوئی نہیں آئے۔ کون مدد کرے ایسی حالت میں؟ دروازے بھی بند ہوئے ہیں، حضرت یوسف اور زلیخا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور دروازے بھی ایسے کہ دروازوں کے اندر تالے لگے ہوئے ہیں، اور ایک دروازہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 7 دروازے تے بتے بند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم گھبرا جاتے ہیں، ایسی حالت میں اب میں کیا کروں، بھائیوں سے بھی جدا ہو گیا، باپ سے بھی جدا ہوں، بنیامین بھائی میرے پاس موجود نہیں ہے، ہر ایک سے میں الگ ہوں، ہر ایک سے جدائی ہو چکی ہے۔ ایسی حالت میں ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کو پکارا ہے، قال معاذ اللہ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس کام سے، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ جب پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت کی گھڑی آ جاتی ہے، اور کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی مدد
کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسی حالت میں اس وقت رب کو ہی پکارتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں، زلیخا سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور لوگوں اور میرے نوجوانوں اور سفید داڑھیوں والے کالی داڑھیوں والوں، خدا کی قسم وہ بیگم بھی کوئی معمولی بیگم نہیں تھی، وزیر اعلیٰ کی بیگم تھی، اس وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ اب تم ہی غور کر لیجئے کہ وہ بیوی کیسی ہوگی، وہ ملکہ کیسی ہوگی، وہ بیگم کیسی ہوگی، خدا کی قسم وہ بھی اپنے حسن میں ایک تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، معمولی بات ہے، وزیر اعلیٰ کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، ملکہ تھی، بیگم تھی، تو وہ کوئی معمولی تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ اور دیکھ لو پہل مرد کیا کرتا ہے، لیکن یہاں پہل عورت کر رہی ہے، یہ بھی الگ امتحان ہے، خدا کی قسم یہ بھی الگ امتحان ہے، جبکہ مرد کہتا ہے اس کام کو، لیکن یہاں پر عورت دعوت دے رہی ہے، تو اب تو بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، بہت جلدی پھسل جاتے ہیں۔ دیکھ لو یہاں پر مرد پہل نہیں کر رہا، اللہ کا نبی پہل نہیں کر رہا، بلکہ وہ عورت دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے کی، عورت ہی پہل کر رہی ہے، عورت ہی اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، عورت ہی ڈورے ڈال رہی ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا پیغمبر ایک ہی بات زبان سے کہتا ہے، قال معاذ اللہ، اے میرے پالنہار تو میری مدد فرما۔ کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے، نبوت کا امتحان ہو رہا ہے، نبوت کے دامن کا امتحان ہو رہا ہے، باپ کو نہیں پکارا، بنیامین کو نہیں پکارا، بھائیوں کو نہیں پکارا، کسی اور کو نہیں پکارا۔ آج جب میرے تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ابا ابا کہہ کر پکارتے ہیں، اماں اماں کہہ کر پکارتے ہیں، بھائی بھائی کہہ کر کے پکارتے ہیں، لیکن نبوت کی زبان اللہ اللہ کہہ کر کے پکار رہی ہے کہ تم مجھے اس گناہ سے بچا دے۔ بڑا سخت امتحان ہے مولا، تو نے کنویں میں ڈال کر آزمایا، مولا تو نے بھائیوں کے تماچے مروا کے آزمایا، مولا تو نے بھائیوں سے میری پٹائی کرا کرا کے آزمایا، اور مولا یہ کیسا امتحان آ گیا، یہ تو بڑا خطرناک امتحان ہے مولا۔ وہ سب کچھ میں نے برداشت کر لیا، سب کچھ برداشت کر لیا، بھائیوں کی پٹائی بھی برداشت کر لی، کنویں میں ڈالنا، کنویں میں گرنا بھی منظور کر لیا، لیکن مولا یہاں تو نبوت کے دامن کا امتحان ہے، خدا نہ خواستہ اگر نبوت کا دامن داغدار ہو جائے تو میں اپنے باپ یعقوب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے والد محترم حضرت یعقوب کو کیا منہ دکھاؤں گا جب وہ نبوت کا دامن لے کر میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو اپنا کیا منہ دکھاؤں گا۔ میرے والد بھی کہیں گے او میرے بیٹے نبوت کے دامن کو داغدار کر دیا، تو میں اپنے ابا کو اپنے والد کو کیا جواب دوں گا؟ ایسی حالت میں اپنے رب کو پکارا ہے تو رب کی بھی مدد آ گئی، اللہ کی بھی مدد آ گئی۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے، او بیگم صاحبہ، او ملکہ، تو عزیز مصر کی بیوی ہے، تو میرے مالک کی بیوی ہے، جو مجھے خرید کر لایا ہے تو اس کی بیوی ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ارے یوسف کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اکیلے تنے تنہا ہے،
खलवत है, तन्हाई है, कोई भी नहीं है। ऐसी हालत में भी पैगंबर यूं कह रहा है, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाई। अरे जो मुझे खरीद कर लाया है उसने मुझे बड़े अच्छे तरीके से रखा है, मुझे मोहब्बत से पाला है, अपने परेशानी भर ली, मुझे परेशानी न आने दी, औलाद की तरह पाला, बेटे की तरह पाला। आज मैं जब जवान हुआ तो उसकी अमानत में कैसे खयानत करूं? मलका समझ तो सही, बेगम समझ तो सही, तू क्या है, मैं क्या हूं? तू मेरी माँ की जगह है, मैं तेरे बेटे की जगह हूं। लेकिन फिर भी ज़लीक़ा पर भूत चढ़ा हुआ था ना, वो तो एक ही ज़बान बोलती है। अल्लाह का कुरान जो कहता है, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, बिल्कुल पक्की थी अपने बात में इस काम के लिए। अल्लाह का कुरान जो कहता है, वलक़द हम्मत बिही, इस बात पर बिल्कुल पक्की जमी हुई थी और पक्का इरादा कर लिया था। बार बार कह रही थी हज़रत यूसुफ से, वक़ालत हैतलक, अब किस बात की देर है हज़रत यूसुफ, किस बात की देर है? कोई देख तो नहीं रहा यहाँ? अजीज़ मिस्र कहाँ है? अजीज़ मिस्र 7 दरवाजे, एक नहीं 7 हैं। चाबी भी देख मेरे पास रखी हुई है, फिसला रही है, बहका रही है। लेकिन फिर भी हज़रत यूसुफ यूँ कहते हैं, क़ाल मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ये काम बुरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी मदद आ गई। हज़रत यूसुफ ने यूं निगाह करके ऊपर को देखा है, और जब ऊपर को देखा तो आपके वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं और यूं दांतों में उंगली दबाए हुए हैं, हाथ दबाए हुए हैं और यूं कह रहे, ओ मेरे बेटे यूसुफ, आज तेरी नबूवत का इम्तिहान है। ओ मेरे बेटे यूसुफ, इस नबूवत के दामन को पाक रखना, साफ रखना, वरना मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? बेटे ने नबूवत के दामन को दागदार कर दिया। ओ मेरे यूसुफ, तू साबित कदम रखना, तू साबित कदम रहना, अल्लाह की मदद तेरे साथ रहेगी। खुदा की कसम, जब बाप को देखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं खुद नहीं कह रहा ये बात, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि अल्लाह का कुरान में कहता है, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बी। जब हज़रत यूसुफ ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौला अन रआ बुरहाना, तो अल्लाह ने निशानी दिखा दी। हज़रत याकूब अपने मुंह में उंगली दबाए हुए हैं और यूँ कह रहे हो, मेरे बेटे यूसुफ, ये तेरी नबूवत का इम्तिहान हो रहा है, तो इसमें साबित कदम रखना। और उधर से जिब्रील आ गए, यूसुफ का हाथ पकड़ लिया, ओ यूसुफ चलो, दौड़ लगाओ, भाग लगाओ, दौड़ लगाओ, भाग लगाओ। हज़रत यूसुफ कहने लगे, मौला ये कोई मैदान थोड़ा ही है, मैं जो भाग लगाऊं? कहाँ को भाग लगाऊं? दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, रोशनदान बंद है, कहाँ को जाऊं? हज़रत जिब्रील कहने लगे, ओ यूसुफ देखो तो सही, तुमने किसे पुकारा है? उसे सोचो, तुमने पुकारा किसको है? तुमने पुकारा किसको है? और जिस जात ने ये ताले लगवाए हैं, वो जात इनको खुलवाने पर भी तो कादिर है। दौड़ लगाओ, भाग लगाओ, दरवाजे तक पहुंचना तुम्हारा काम होगा और इनको खोलना मैं रब का काम होगा। घबराते क्यों हो यूसुफ? तुमने तो उस जात को पुकारा है जिसके कब्जे कुदरत में पूरा जहान। चलो भाग लगाओ। हज़रत यूसुफ चलते भागते हैं, दरवाजे के सामने पहुंच जाती हैं तो अल्लाह का कुरान यूं कहता है, वस्तबक़ल बाब,
واستبق الباب، ایک سیکنڈ میں دروازہ کھل گیا اپنا، ہاتھ بھی نہیں لگایا حضرت یوسف نے، جیسے دروازے تک پہنچے ٹچ بھی نہیں ہوئے، فوراً دروازہ کھل گیا۔ واستبق الباب، اس زلیخا نے 7 دروازے لگائے تھے، اللہ نے اس کا ایک دروازہ بنا دیا۔ 7 دروازے لگائے تھے، 7 چابیاں زلیخا کے پاس تھی، دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے اور چابی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت یوسف جب محل کے پہلے دروازے تک پہنچتے ہیں تو واستبق الباب، میں نے یہ بتایا تھا نا کہ اگر ایک دروازہ ہوگا تو باب ہوگا، اب بہت سارے ہوں گے تو ابواب ہوگا۔ جب زلیخا نے بند کیا تھا تو اللہ کے قرآن نے ابواب کہا تھا، اور جب حضرت یوسف پہنچے تو دروازہ کھلا تو باب بن گیا، ایک دروازہ بن گیا۔ واستبق الباب، واستبق الباب، دروازہ کھل گیا، اپنا بھی اپنا کھل گیا، حضرت یوسف پار ہو گئے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس زلیخا بھی اپنے ارادے میں بالکل پکی تھی، زلیخا بھی اپنے ارادے میں بالکل پکی تھی، وہ اس کام پر بالکل جمی ہوئی تھی، اس نے بھی پیچھے سے بھاگ لگا دی۔ وَهَمَّ بِهَا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور حضرت یوسف بھی اپنے ارادے میں پکے تھے کہ میں اس کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت یوسف بھی پکے اور زلیخا بھی پکے اپنے ارادے میں، حضرت یوسف بھی اپنے ارادے میں پکے، حضرت یوسف بھاگ لگاتے ہیں، پیچھے سے زلیخا بھی بھاگ لگاتی ہے اور پکڑنا چاہتی ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، اور جب دروازے تک پہنچتی ہیں تو زلیخا حضرت یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑ لیتی ہے، حضرت یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑ لیتی ہے اور یوں کہتی ہے زلیخا، ارے یوسف میرے کہنے کو مان لو، مان جاؤ، ورنہ دیکھ لے ابھی یہ ایک ہی دروازہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ 6 دروازے اور ہیں۔ اسے پگلی کو کیا معلوم تھا، اس عورت کو کیا معلوم تھا کہ اللہ نے واستبق الباب، اس کا تو ایک ہی دروازہ بنا دیا، اس کا اللہ رب العزت نے ایک ہی دروازہ بنا دیا، ایک ہی دروازہ کھل گیا، حضرت یوسف پار ہو گئے۔ زلیخا نے پیچھے سے کرتا جو پکڑا اور اپنی طرف کو جو گھسیٹا پکڑنا چاہتی تھی، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کرتا پھٹ گیا، پیچھے سے پھٹ گیا۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ تفصیل اب کیا ہوتی آگے کو، کیا ماجرا ہوتا حضرت یوسف کے ساتھ، ابھی تو بہت سارا معاملہ ہے اور بڑا کٹھن معاملہ ہے، حضرت یوسف کی پوری زندگی دکھ بھری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ اب میں یہ تھوڑا سا مسجد کا حساب ہے کیونکہ آج 31 دسمبر سن 2021 ہے، آج سال پورا ہو جائے گا، 11:59 پر یہ سال مکمل ہو جائے گا، تو اس لیے میں بھی چاہتا ہوں تھوڑا بہت یہ حساب ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 9 اکتوبر تک تو آپ حضرات پورا مکمل پورے سال کا حساب سماعت فرما چکے ہیں اور باہر لسٹ بھی لگا دی گئی تھی، آپ حضرات جو اس کو پڑھ بھی لیا تھا۔ اب صرف یہ 2 مہینے کا حساب ہے اور 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ سابقہ تحویل جو تھی وہ 1171 روپے تھی، چندہ بولک 2 مہینے نومبر دسمبر کا 5747 روپے ہوا، سلنڈر کے نام پر ہم نے وصول کیے 1560 روپے، نکاح کے مواقع پر وصول ہوئے 2000 روپے، مختلف حضرات نے دیے 700 روپے، سن 2019 میں سے کچھ تحویل وصول ہوئی 6500 روپے، کل آمد 2 ماہ کی 17678 روپے ہوئے۔ اب سلنڈر میں 3 مرتبہ سلنڈر آ چکا ہے 2850 روپے، تنخواہ امام مؤذن ماہ نومبر کی 9000 روپے، بل جمع کیا 2371 روپے، خرچ بدست مؤذن صاحب 320 روپے، یہ مکمل خرچ ہو گیا 14541 روپے، آمد ہمارے پاس سے 17678 روپے، خرچ ہو گیا 14541 روپے، باقی تحویل رہ گئی
3137 रुपये। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हिसाब आपके सामने आ गया है और पूरे साल का मुकम्मल इसी तरीके से मैंने आपको सुनाया है। आप सभी हजरात गवाह हैं इस बात के कि हाँ, पूरे साल का, कभी 3 महीने का, कभी 2 महीने का हिसाब आपके सामने आ चुका है। 3137 रुपये फंड के अंदर है सिर्फ अब, और अब माह दिसंबर की इमाम की और मुअज्जिन की 9000 रुपये तनख्वाह बाकी है, और मस्जिद का जो बिल है वो भी गुज़िश्ता महीने में जमा नहीं हो सका पैसे ना होने की वजह से, वो भी तकरीबन 1500-1600 रुपये का मस्जिद का बिल भी आएगा, वो भी जमा होना है, और सिलेंडर भी 15 दिन से पहले ही ख़त्म हो जाता है, ये भी एक बड़ा खर्च है सर्दियों में। मेरी आप सभी हज़रात से मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि नमाज के बाद जब मुअज्जिन साहब आपके सामने से गुजरे, जितना भी आपसे हो सके दिल खोल कर इसका ताउन करते जाए। मस्जिद मकरूज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ यही तनख्वाह बाकी है। आप सभी हज़रात इसमें ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये भी पूरा हो जाएगा। ये जो तनख्वाह का मामला है, इंशाअल्लाह अगले दफ़ा में वो हिसाब में आ जाएंगे। यहाँ तक का हिसाब मैंने आपको ही सुना दिया है। मुकम्मल फहरिस्त इंशाअल्लाह मैं बाहर लगा दूंगा कि कौन से महीने में कितनी आमद है, कितना खर्च हो, सब मेरे पास महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और बाहर फहरिस्त लगा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।